کلپ نمبر 1480۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کا تعارف اور آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ فتح کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ فتح نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی پہلی آیت میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارک کا نام سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر کے دوران میں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ سورہ فتح کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی جنہوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ نمبر 2، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں۔ نمبر 3، منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان اندھے، لنگڑے اور بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکے تو ان پر کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ نمبر 4، حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 5، حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام آپس میں نرم دل جبکہ کافروں پر سخت ہیں، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ سورہ محمد کے ساتھ مناسبت: سورہ فتح کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ محمد کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ محمد میں جہاد کی کیفیت بتائی گئی کہ جب کفار سے مارکا آرائی ہو تو انہیں قتل کیا جائے اور جو قتل ہونے سے بچ جائیں انہیں قید کر لیا جائے، اور سورہ فتح میں اس کیفیت کا نتیجہ اور ثمرہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنے سے مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں، مشرکوں اور منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت میں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ شان نزول: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر فوزًا عظیما تک آیات نازل ہوئیں، اس وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت حزن و ملال تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرما دیا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے،
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی